ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ ہم نے واقعہ شروع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور جا کر ان سے گزارش کی ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا موقع دیجئے، تھوڑا میں آپ کی رفاقت اور آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، تو آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ لگائی کہ جب تک میں آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں آپ نے نہیں بولنا۔ آپ نے فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں آپ کو کوئی بات بتا نہ دوں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ یہ دونوں حضرات چلے ہیں تو آگے کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ ایک توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ کیا غلط کام کیا؟ بڑا ہی غلط کام کیا آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا بس غلطی ہو گئی ہے، تو میں آئندہ میں اب ایسا نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑے، ایک بچہ آیا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی زیادہ ناگوار گزرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ آپ نے بہت ہی ایک بے گناہ معصوم کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بہت ہی غلط اور برا کام کیا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، قال فرمانے لگے علم کیا نہیں، اقل لک میں نے آپ سے کہا تھا، علم اقل لک کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ انکا بے شک آپ لن تستطیع ہرگز نہیں کر سکیں گے معی میرے ساتھ صبر آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان اگر سألتک میں پوچھوں آپ سے عن شیئن کوئی چیز بعدہا اس کے بعد، ان سألتک عن شیئن بعدہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں، فلا تصاحبنی تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ فلا تصاحبنی اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں، فلا تصاحبنی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد یقیناً بلغت آپ کو پہنچ چکی ہے من لدنی میری طرف سے عذرا پہلے بھی معذرت، پہلے بھی میری طرف سے آپ کو معذرت پہنچ چکی ہے، اب اگر میں دوبارہ اس کے بعد کوئی بات آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ فانطلقا پھر دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا جب اتیا وہ دونوں آئے اہل قریہ ایک بستی والوں کے پاس۔ اتیا اہل قریہ وہ دونوں یعنی چلتے 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 ایک بستی آئی، وہاں پہنچے۔ استطعما تو ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس بستی کے رہنے والوں سے۔ استطعما اہلہا تو ان دونوں نے اس بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما ان کی میزبانی کرنے سے، ان کی میزبانی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔
فوجدا تو ان دونوں نے پائی فیہا اس بستی میں جدارن ایک دیوار، ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یریدو چاہتی تھی ان ینقض کہ گر پڑے، یعنی گرا ہی چاہتی تھی، وہ دیوار گرا ہی چاہتی تھی، گرنے لگی تھی۔ فاقامہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا، فاقامہ قائم کر دیا، اس کو سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو آپ لیتے، علیہ اس پر، اجرا معاوضہ، آپ کو تو اس پر معاوضہ لینا چاہیے تھا۔ ایسے بے مروت لوگ کہ مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کو کھانا کھلانے کو تیار بھی نہیں ہے، اور آپ نے بھلائی کی ہے، ان کے ساتھ نیکی کی ہے، تو آپ پھر کہتے لو بھائی اس کی اجرت دو، مجھے پیسے لیتے ان سے۔ قال حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ہذا یہ فراق، اب جدائی کا وقت ہے، بینی میرے درمیان، وبینک اور آپ کے وبینک اور آپ کے درمیان، ھذا فراق بینی وبینک، اس کا ہماری اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے، زیادہ مناسب ہے، اب میرے اور آپ کے راستے جدا جدا ہیں، اب میرے اور آپ کے راستے جدا، ھذا فراق بینی وبینک، اب میری اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میرے اور اب آپ کے راستے جدا جدا ہیں۔ 3 دفعہ آپ غلطی کر چکے ہیں اور 3 دفعہ تک گنجائش ہوتی، بس۔ سأنبئک ہمیں آپ کو بتاتا ہوں، بتأویلی حقیقت، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ما ان چیزوں کی، لم تستطع نہ کر سکے آپ، علیہ جس پر، صبر، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ام السفینہ، جہاں تک ہے کشتی کا تعلق، کشتی کا معاملہ، فکانت تو وہ تھی، لمساکین کچھ مسکینوں محتاجوں کی، غریب لوگ تھے، یعملون اور وہ کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، وہ کشتی ہی ان کے روزگار کا ذریعہ تھی اور اسی کے ذریعے وہ کام کیا کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ میں نے چاہا ان کہ اعیبہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، کیوں؟ وکانا تھا، وراءہم ان سے آگے، ملکن ایک بادشاہ یا حاکم، یأخذ لے لیتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی، غصبا چھین کر، آگے ایک ایسا حاکم ظالم بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا، یعنی کوئی اچھی چیز آتی تھی نا تو وہ چھین لیتا تھا۔ یہ غریب لوگ تھے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست اسی کشتی کے ذریعے تھا، اگر یہ اچھی سلامت کشتی آگے تک جاتی تو وہ چھین لیتا تو ان کی روزی روٹی چھن جاتی، سو میں نے اس میں تھوڑا سا اس کو عیبدار کر دیا، تو وہ دیکھتے ہی کہے گا ٹوٹی پجی انہوں چلان دو جی، ٹھیک ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ام الغلام، اور وہ جو تھا نا لڑکا، یہ جو پچھلی آیت میں واقعہ نا، وہ جو کشتی تھی یہ وہی تھی کہ جس میں بیٹھے تو اترتے وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ آپ نے کیوں توڑا، ڈبونا ہے ان کو، غرق کرنا ہے ان کو، اخرقتها لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں آپ، تو وہاں تو خاموش ہو گئے تھے خضر علیہ السلام، یہاں بتایا
پھر آگے چلتے چلتے لڑکا آیا تھا، اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو تھا نا لڑکا، فَكَانَ تو تھے أَبَوَاهُ اس کے والدین، مؤمنین صاحب ایمان، والدین بڑے نیک تھے، صاحب ایمان تھے. فخشینا تو ہمیں یہ خدشہ تھا، ان یرہقہما کہیں وہ ڈال نہ دے ان دونوں کو، طغیانن سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں. تو کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو کسی سرکشی یا کفر میں مبتلا کرنے والا تھا کہ آگے چل کر اس کی حرکتیں ایسی ہوتی کہ جو ماں باپ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی، اور یہ ماں باپ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کفر اور گناہ اور برائی کے کاموں میں پڑ جاتے. فَأَرَدْنَا تو ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا کہ ان دونوں کو بدل کر دے، ربہما ان کا رب، خیرن بہترین بیٹا، منہ اس سے، زکاتن جو پاکیزہ بھی ہو، وَأَقْرَبُ الرُّحْمَا اور رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھنے والا بھی ہو. یعنی وہ جو بچہ تھا نافرمان بنتا، ماں باپ کو کی تکلیف کا باعث بنتا، اذیت کا باعث بنتا، نافرمان بنتا. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بچے کو لے لیا جائے اور اس کو لے کر اس کی جگہ اللہ ان کو اور اولاد عطا کرے جو بے انتہا نیک، شریف، پاکیزہ اور ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور جو تھی دیوار جس کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، فَكَانَ تو وہ دیوار تھی لِغُلَامَيْن دو لڑکوں کی، یتیمین جو یتیم تھے. وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار یعنی گھر کی دیوار تھی، فی المدینتی اس شہر میں. تو وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکے تھے، ان کا وہ گھر تھا. وکانا اور تھا، تحتہ اس دیوار کے نیچے، کنزن خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے. اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ان کے ماں باپ نے کوئی جمع پونجی چھپا کر وہاں نیچے رکھی ہوئی تھی، اس دیوار کے نیچے. وکانا اور تھے، ابوہما ان کے والدین، صالحا نیک، اور ان کے والدین نیک تھے. فارادا تو ارادہ کیا، چاہا، رب کا آپ کے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور پھر نکالیں، کنزہما اپنا وہ خزانہ. ابھی اگر دیوار گر جاتی تو دیوار گرتی تو خزانہ کہیں باہر نکل آتا، خزانہ کہیں ظاہر ہوتا، لوگ جب دیوار ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، بنیادیں ہٹاتے تو خزانہ نکل آتا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ خزانہ ان بچوں کے لیے محفوظ رہے، یہاں پر چھپا رہے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں تو وہ اپنا خزانہ پھر کسی وقت نکال لیں. رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی. وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے یہ، عن امری اپنی مرضی سے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک یہ تھی تأویل حقیقت، ما اس بات کی، لم تستطع علیہ صبرا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. یہ تھی ساری حقیقت اس بات کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. کچھ ابتدائی تمہید میں بتا چکا تھا پہلے ہی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دنیا کا نظام ہے یہ دو طرح سے چل رہا ہے، ایک تشریعی اور ایک تکوینی.
تکوینی امور جو ہیں وہ عموماً فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. کسی کی جان نکالنا، غیبانہ طور پر کسی کی مدد کرنا، ہاں کسی کے لیے کسی کے اندر روح ڈالنا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ انسانوں کی جان نکالتا ہے، انسانوں کی جان نکالتا ہے. ایسے فرشتے مقرر ہیں جو غائبانہ طور پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ٹائر پنچر ہو گیا، وہ ٹائر پنچر نہیں ہوتا، وہ اس کی مدد کرنی ہوتی ہے. ایک آدمی گر پڑا، چھوٹی موٹی چوٹ لگ گئی، وہ چوٹ نہیں ہوتی، وہ در حقیقت اس کی مدد کرنی ہوتی. لیکن یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، بظاہر یہ مدد نظر نہیں آ رہی ہوتی. بندہ سمجھتا ہے وہ ہو تکلیف پہنچ گئی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک چند دن پہلے نا میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، شاید مہینہ پرانی بات ہوگی، مہینہ نہیں ہوگا لیکن اس سے کم ہی. لیاقت چوک میں نا ایک سڑک بند ہے اور دونوں طرف کی جو سڑک ہے ٹریفک ہے نا وہ ایک ہی طرف چل رہی ہے، جانے والے بھی اور آنے والے بھی. یہ گورنمنٹ کے سامنے نا یہ ساری ٹریفک اس سے ہی چل رہی ہے. درمیان میں نا بلاک رکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ادھر سے جانا وہ ادھر سے جائیں اور جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ ادھر سے جائیں. میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی، آپ آ جا رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہوگی. میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو میرا نا یکدم وہ گرا نیچے، ہیلمٹ کے اوپر جو نا کور سامنے ہوتا ہے وہ نیچے گرا. تو ایک تو دھند کی وجہ سے نا اس پر ویسے بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا یکدم نا کوئی چیز سامنے آئی ہے. ہو سکتا کوئی چیز ہو بھی اور ہو سکتا نہ ہو، مجھے ایسا فیل ہوا ہو. تو تھوڑی سی میری نا بائک جو ہے نا ان بیلنس ہوئی اور پوری سپیڈ کے ساتھ وہ بائک جا کر لگی بلاک کے اندر، اور میرا جو اگلا ویل تھا نا وہ 4-5 انچ اندر کو دھنس گیا، یعنی اتنے زور کی لگی. اچھا میں نا اس بائک پر نا 7-8 ہزار روپے لگا چکا تھا 2-4 دن میں پیچھے. یار نیا خرچہ آ گیا. نماز میں نے پڑھائی، میں بعد میں گھر چلا گیا. 8-8:30 بجے میں دکان پہ گیا، اس کو دکھایا، وہ کہتا جی نیا چکا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈال دو، مجبوری ہے. اچھا نا میں ویسے کڑ رہا تھا، اتنا خرچہ پہلے اس پہ ہوا، اب پھر خرچہ. پورا دن نا میں تھوڑا سا کڑتا رہا، بلا وجہ خرچہ آ گیا. شام کو نا میں گھر جا رہا ہوں، اچانک ایک بات میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا یہ چکا لگا ہے، اگر میری ٹانگ لگتی، جگہ وہی تھی جس جگہ میری ٹانگ ہے نا، میں نے کہا اگر میری ٹانگ لگتی، چکا اتنا اندر دھنس گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نخواستہ اگر میری ٹانگ وہاں پہ لگتی تو وہ تو سمجھو کہ میں تو گیا تھا ہمیشہ کے لیے. چکنا چور ہو جانی تھی ٹانگ میری ٹانگ تو چکنا چور. جو لوہا جو ہے وہ اتنا اندر چلا گیا ہے، جو وہ زیادہ مضبوط چیز، تو میری ٹانگ کا کیا حشر ہونا تھا. شکر ہے خدا. یہ مدد ہوئی غائبانہ طور پر اس نقصان سے بچنے کے لیے. ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کر نیچے گرایا گیا ہو تاکہ میں جو اس طرف جو جا رہا ہوں تو یہاں تو میری ٹانگ درمیان میں آنی ہے، تو مجھے تھوڑا سا یوں اس طرف موڑ کر موٹر سائیکل کا نقصان کر کے مجھے بچا لیا گیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں بعد میں سوچتا رہا جس سپیڈ سے میں جا رہا تھا اور جو اس کا حشر ہوا نا، اگر میرا یہ گھٹنا لگتا نہیں بچنا تھا. یہ وہ مدد ہوتی ہے جو غائبانہ طور پہ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ انسانوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی نہیں ہو رہا، پیچھے اللہ کر رہا ہے، پیچھے اللہ کی ذات کر رہی ہے. چنانچہ حضرت خضر اسلام کے اس واقعے میں ایک انسان کے ہاتھوں یہ سارے کام کروا کر انسانوں کو اللہ کی وہ قدرت کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ جانیں نکالنا تو یوں ہی سمجھو کہ ایک فرشتہ تھا، اس نے جان نکالی، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا بچے کی، تو فرشتہ نے نکالی. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس دفعہ اس بچے کی جان فرشتے کے بجائے ایک انسان سے نکلوائی اور وہاں مدد کی اور یہاں مدد کی.
یہ مدد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھانا چاہتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ کیسے اللہ کی ذات وقتاً فوقتاً انسانوں کی مدد کرتی رہتی ہے، اور اللہ کی مدد کی برکت سے انسان چلتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں انسان. کئی دفعہ انسان کہتا ہے نا میں ذرا سا جھکا تو یک دم اوپر سے کوئی چیز گزر گئی، میں کھڑا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو کام آ جاتی. پیچھے ہم نے نا یہ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، طیارہ کریش ہوا تھا. اس کا ایک مسافر، لیاقت مجھے نام یاد ہے، لیاقت نام کا مسافر وہ رہ گیا تھا. وہ بچا کیسے تھا؟ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی. اوہو، وہ بیچارہ پریشان. گاڑی اس نے کسی نہ کسی طرح ٹھیک کرواتے کرواتے آگے پہنچا تو کوئی ایک اور مسئلہ پیش آ گیا. وہ اس مسئلے سے جب نمٹتا جب پہنچا تو پتہ لگا جی کہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب اندر نہیں جا سکتا. وہ گالیاں نکالتا، غصے ہوتا، برا بھلا کہتا، سب کچھ. میں رہ گیا. بعد میں جب گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد اس نے خبر سنی کہ جس طیارے سے تو رہ گیا وہ کریش ہو گیا، سارے لوگ مر گئے. یہ بچایا جاتا ہے، یہ مدد کی جاتی ہے، یہ حفاظت کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اس واقعے کے اندر انسانوں کو اللہ کی مدد، جھلک، اللہ کی قدرت، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے، ایک نظارہ دکھایا گیا ہے. آخر میں وہ کہہ رہے ہیں وما فعلت عن امری، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے. فاراد ربک، آپ کے رب نے چاہا، آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں. یعنی یہ سب اللہ رب العزت، یہ تکوینی امور تھے، لیکن انسانوں کو دکھانے کے لیے اس کی ایک جھلک یہاں پیش کی گئی.